بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بیان تو ماشاءاللہ ہم سب نے سن لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور مختصر 5 منٹ سے بھی کم بات عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا سماج نزلی پر، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ خوشی ہے کہ ہمارے گاؤں کے بچوں نے کام کیا، اس سے کوئی اور زیادہ خوشی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی، مجھے کہتے تھے کہ بھائی میں ساری دنیا میں کام کرتا ہوں، لوگ جو ہے وہ پوری تشکیل پر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، لیکن ہمارے گٹھامن میں اندھیرا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے گٹھامن میں اجالا ہے۔ تو اس وقت میں بھاگل ہوتے تھے، کہتے ہمارے گٹھامن کی تشکیلیں کرو، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا ماحول کم تھا اس وقت۔ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن دکھائی دی، گٹھامن مدرسہ بھی بن گیا، اور ایسے علماء پیدا ہو گئے ماشاءاللہ کہ جنہوں نے اپنی تعلیم میں کام کیا۔ غالب گٹھامن کے ہیں، میری کیسے گٹھامن کے گٹھامن کے ہیں، گٹھامن کے میرے یہاں زیادہ روابط نہیں ہے گٹھامن والوں سے، لیکن یہ کہ دور دور سے ایک خوشی کی بات ہے، دل کی خوشی کی بات ہے۔ بس یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے دین ایک دروازے سے گھر میں داخل ہوگا، لیکن معاشرہ اور معاملے کی خرابی کی وجہ سے دوسرے دروازے سے نکل جائے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنا معاشرہ، اپنے معاملات، ہمارے رہن سہن یہ پاک صاف ہونی چاہیے، اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ سوچ بھی وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے خیالات میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہمارے مساجد میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اس پر بدلا ہو نہ ہو، پکڑ ہو نہ ہو، وہ بات کی چیز، لیکن ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سوچیں وسیع ہوں، سوچیں پاک صاف ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں کا خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ وقت تو ہم دیں گے۔ اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ جس کا قلب سلیم مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ کتنی مختصر نصیحت ہے۔ دوسرا کہ یہ میری 2 تصویریں ہیں، 3 تصویر۔ یہ تصویر جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ 3 تصویر جو ہے یہ سب کو دیتا ہوں۔ یہ پیسہ ہی بہت ہمارے سب کا ہے، میں نے لیا آپ کو باہر دے دوں گا، وہ یہاں ہے ویسے آپ کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اور ان کی تصویر واقعی جاندار ہے، شاندار ہے، مالدار ہے، دیندار۔ اللہ بہت برکت دے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک ہدیہ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو، عمل کرو گے بھائی؟ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ہے۔ بہت مجھے کو تکلیف آیا 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ بھائی؟ 100۔ اور آسان یہ ہر 10 نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، یہ آسان ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنا یہ تو حدیثوں میں آتا ہے، 10 مرتبہ اور پڑھ لو، نہیں 24 گھنٹے میں 100 کا کوٹا پورا کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ دے دے گا انشاءاللہ۔ پہلے اپنے قوم کے لیے مانگو، پھر ساری دنیا کے لیے مانگو، کرو گے انشاءاللہ۔ یہ بھی یہ وظیفہ بھی میرا جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے۔ ہمارے نام مسجد میں پروگرام ہوتے تھے تو میں بیان کر کے نکلتا تھا، ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی اس نے کہا ابو جی 28 سال کی عمر میں میری شادی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا بیٹا ایک وظیفہ بتاؤ کرنے کی، تو میں کروں گی۔ میں نے وظیفہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے یہ۔ ابو جی کیا؟ کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، پھر اللہ سے مانگ رشتہ، اللہ کے تیرا رزق ہوتا رہے گا۔ اس نے کہا ابو جی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں،
ہر لقمے میں نہیں پڑتے. ہر لقمے پر اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تو بھوکا رہے گا. جب بھی تو شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. 50 مرتبہ ہو گیا, اب دوسری مرتبہ شروع کر تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. خیر کیوں جب جانے لگی میں نے کہا بیٹا یہ میری تصویر ہے, جاندار شاندار مالدار دیندار, یہ وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار, یہ تصویر پڑھنا. چنانچہ وہ گئی, تصویر لی, اس نے اس کو دی. 1 سال کے بعد جب دوسری مرتبہ گیا تو وہی لڑکی نے میں ایک بچہ لے کے کھڑی اور تصویر بھی اس کے ہاتھ میں. ابو جی الحمدللہ نکاح ہو گیا, اللہ نے لڑکا بھی دیا اور اللہ نے بہت مال دیا, اور یہ آپ کی تصویر میرے ہاتھ میں. میں نے کہا بیٹا اللہ نے مال دیا ہے تو اسٹاپ مت کرنا, اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا, خرچ کرتے رہنا. بولا ابو جی یہ خوشخبری اور سناؤ. کیا؟ کیونکہ میرے محلے میں کئی لڑکیاں ہیں, وہ مجھے کہتی ہے کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ ہے نہیں, ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں, ہماری شادیاں نہیں ہوتی. تمہیں کہتی ہے جاندار شاندار مالدار دیندار, یہ نہیں تصویر ہے اور پر. تو چنانچہ میں نے تصویر دی, آپ کی شادی اللہ نے کرے. آپ کی شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں ماشاء اللہ, لیکن یہ کہ جو کام بھی اچھے ہوں گے اللہ کرائے گا انشاءاللہ. ایک بات یہ, دوسرا دعوت کا کام تو ماشاءاللہ ہمارا ہوتا ہی ہوتا ہے. جو بھی مشورے سے ترتیب بنے, چلے کی بنے چلے کی بنے, مشورے سے ہمارا جو کام شورا کا ہے وہ جو بھی ترتیب بنے اس ترتیب پر چلو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الملك كله, لك الخلق كله ولك الفضل كله, وإليك يرجع الأمر كله, وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا, عدد الشمع والبطر, يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمیں ساری مجرم ہیں, ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا, نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا, نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا, نہ حرم حرم نے دیکھا. اے اللہ ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و بنان دیتا رہا, ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا. کیا اتنا کرم فرمایا ہے, ایک کرم اور فرما دے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یہ ہماری دعا پر جہاں کہیں جب بھی آمین کہی جائے, ہم سب کی قیادت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے. ہم سب کے قیادت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ڈھیروں خوشی کے فیصلے فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیادت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنا جانا ختم فرما. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا آخرت سے ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوق آئے ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما, اور ان سب کی حاجت کو تو غیر سے محفوظ فرما, اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کی برائی سے ہماری حفاظت فرما. ہوا
اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو ہم سے کب تک روٹھا رہے گا، اے اللہ تو ہم سے کب تک روٹھا رہے گا، اے اللہ تو ہم سے کب تک روٹھا رہے گا، اے اللہ اس امت کی شان کو صبح سے بدل دے، اے اللہ جنہوں نے یہ کتاب پر محنت کی ہے ان سب کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ہماری برادری کو قبول فرما۔ بڑے قربانی کے بعد یہ برادری وجود میں آئی تھی اور یہ قوم وجود میں آئی تھی، اب یہ قوم ڈگمگا رہی ہے، اخلاق ڈگمگا رہے ہیں، معاشرہ ڈگمگا رہا ہے، معاملات ڈگمگا رہے ہیں، کسی کی نظر لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے تیری نظر رحمت میں تو ہم سب کو ڈھانپ لے اور تیرے سائے میں ہم سب کو جو جگہ ہمارے قوم کی ہر شر سے تو پوری حفاظت فرما اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ کہ اللہ سعادہ میں تو ہمارا نام لکھ لے، جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ لے، اور جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے نام کو مٹا دے اور سعادہ میں تو ہم کو شامل فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور اس کی ساری حاجت کا عمل غیر سے تکفل فرما اور قیامت کے آنے والی اس کی نسل کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا چاہیے، ہم مانگ نہیں سکے، اگر لیکن ایک بات ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ تیرے دروازے پر جو آیا تو نے دے دیا، اب ہم آئے ہیں تو ہمیں بھی عطا فرما دے، پوری کالونی کو قبول فرما لے، پوری کالونی کو قبول فرما لے، جتنے شریک ہوئے ان سب کو قبول فرما اور ہمارے جلسے کو تو قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔